قم الليل إلا قليلا نصفه بسم الله الرحمن الرحيم يا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أحسنت ما شاء الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. سبحان الله. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. بسم الله الرحمن
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العظيم. سبحان اللہ. وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ جس قرآن کریم کی تلاوت آج ہو رہی ہے وہی قرآن غارِ حرا کی وادیوں سے ابو بکر پر نازل ہوا۔ اس طرح نازل ہوا کہ ابو بکر صدیق اکبر ہو گئے۔ عمر پر اس طرح نازل ہوا کہ وہ فاروق اعظم کہلائے گئے۔ عثمان غنی پر اس طرح نازل ہوا کہ وہ حیا کے پیکر کہلائے گئے۔ علی مرتضیٰ پر اس طرح نازل ہوا کہ وہ حیدر کرار کہلائے گئے۔ اس طرح کسی کو مفسر قرآن کا خطاب ملا، کوئی حافظ الحدیث کہلایا، میرے بھائیوں کسی کو فقیہ اعظم کہا گیا۔ کچھ ہو نہ ہو جس نے قرآن کو سنا، نبی کو دیکھا، آپ پر اور اللہ پر ایمان لایا، اسے قرآن کریم کی طرف سے رضی اللہ تعالی عنہم ورضی اللہ تعالی علیہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا گیا۔ میرے بھائیوں 1500 سال گزر گئے، قرآن وہی، آیتیں وہی، رکوع وہی، سورتیں وہی، لیکن قرآن کی تلاوت قاری اپنے اچھوتے انداز میں کر رہا ہے، اس کے باوجود قرآن کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ قرآن وہی ہے، اس کی آیتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کے رکوع اور سورتوں میں کوئی چینجنگ نہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں؟ میرے بھائیوں، آسمان سے بارش اترتی ہے تو کبھی پتھر پر نازل ہوتی ہے، کبھی اپجاؤ زمین پر بارش برستی ہے اور کبھی ریتیلی زمین پر بارش برستی ہے۔ جب وہی بارش اپجاؤ زمین پر برستی ہے تو اس سے بہترین قسم کے پودے، پیڑ،
پھل اور پھول نکلتے ہیں، لیکن وہی بارش جب ریتیلی زمین اور پتھر پر پڑتی ہے تو بارش کا وہاں پر کچھ اثر نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہاں سے کانٹے والے درخت نکلتے ہیں، وہاں سے جھاڑدار درخت نکلتے ہیں، اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن کی مثال اسی بارش کی مانند ہے کہ آج بھی قرآن اسی انداز سے پڑھا جا رہا ہے، لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمارا دل کس زمین کی مانند ہے۔ کیا ہمارا یہ دل اپجاؤ، زرخیز اور قابل کاشت ہے یا نہیں ہے، یا ہمارا دل بنجر اور چٹیل ہو چکا ہے۔ یقین جانیے اگر قرآن کا اثر نہیں ہے تو یہ کہنے میں ہمیں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں کہ ہمارا یہ دل چٹیل ہو چکا ہے، ہمارا یہ دل بنجر بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، جس سینے کے اندر، جس دل کے اندر قرآن کریم کی آیتیں نہ ہو، قرآن کریم کا اثر نہ ہو، وہ دل اور وہ سینہ ویران گھر کے مانند ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن میں نے کہا کہ اپنے آپ میں سپر پاور ہے، اپنے آپ میں سپر پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، من قرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھتا ہے، فاستظہرہ، اسے اپنے دل اور سینے میں بساتا ہے، اور اس کے بعد فأحل حلالہ، جو قرآن نے حلال کہا اسے حرام سمجھتا ہے، وحرم حرامہ، اور جو قرآن نے حرام کہا، جس چیز پر قرآن نے بین لگایا اسے وہ حرام سمجھتا ہے، اسے وہ ممنوع سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اس قرآن کا اس کے اوپر ایسا اثر ہوگا کہ اس کو نیکیاں دی جائیں گی، اور کل قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اس کے اندر اتنی پاور ہوگی کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، ایسے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، کلہم قد وجبت لہ النار، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ میرے بھائیو، قرآن اسی لیے سپر پاور ہے کہ وہ گنہگاروں کو بھی جنت میں لے جاتا ہے، وہ نافرمانوں کو بھی جنت میں لے جاتا ہے۔ حافظ اسی لیے اپنے آپ میں اتنا معتبر ہے، اتنا درجے والا ہے، اتنے اعزاز کا مالک ہے کہ جب حافظ تلاوت کرتا ہے، جب حافظ سینے میں قرآن کو بساتا ہے، جب وہی حافظ حافظ کامل ہوتا ہے، جب وہی حافظ عالم باعمل ہوتا ہے، تو میرے بھائیو، کل ہی میں نے کہا تھا کہ حافظ جو ہے یہ سڑتا نہیں ہے اور عالم کبھی مرتا نہیں ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جہاں وہ بس جاتا ہے اس چیز کو وہ اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتا ہے، اس چیز کو اوج ثریا پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کا مقام ہے، یہ قرآن کریم کا مرتبہ ہے۔ میں یہ ساری باتیں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بات صرف بات تک نہ رہ جائے، آپ کے اندر بھی وہ جوش پیدا ہو، آپ کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ یہ کہلائیں کہ میں بھی حافظ ہوں، یا اگر حافظ نہیں تو کم از کم ایک حافظ کا باپ ہوں، ایک عالم کا باپ ہوں۔ ہمارا بیٹا قرآن کریم کا حافظ ہے، ہمارا بیٹا قرآن کریم کا عالم ہے، ہمارے بیٹا سنت و شریعت کا جانکار ہے۔ آپ ان باتوں کو سنیں اور اس کے بعد اپنی زندگی میں، اپنی آنے والی نسلوں میں یہ کوشش کریں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں قرآن ہو، قرآن کے حفظ کرنے والے ہوں، قرآن کے علم سے واقف ہوں، قرآن کے اسرار سے، قرآن کی شریعت سے، قرآن کے رموز سے، قرآن کے معانی سے، قرآن کے مفاہیم سے وہ سب کے سب آشنا ہوں۔ میرے بھائیو، جب قرآن زندگی میں ہوگا تو جس طریقے سے ابو بکر صدیق اکبر بن رہے ہیں، آج کے ہمارے یہ بچے یہ بھی اپنے آپ میں بڑے کامیاب ہوں گے، یہ بھی اپنے دور کے اکبر کہلائیں گے، یہ بھی اپنے دور کے فاتح ہوں گے، یہ بھی اپنے دور کے ہیرو ہوں گے، یہ بھی اپنے دور کے رول ماڈل ہوں گے۔ ورنہ یہ دنیا ہے، آئے ہیں، کھائیں گے،
پیئیں گے دنیا سے چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ہماری اولاد ہماری قبروں کو بھول جائے گی، ہماری اولاد ہمارا نام تک یاد کرنے کے قابل نہیں رہ جائے گی۔ میرے بھائیو، ایسے کچھ کارنامے ہم انجام دیں، قرآن و سنت کے حوالے سے ایسے کچھ کام کر کے چلے جائیں کہ جب دنیا سے جائیں تو لوگوں کی زبان پر ہو کہ یہ وہی شخص ہے جس نے فلاں کام کو کیا۔ آج ہم اور آپ حضرت مولانا عبدالرب صاحب رحمت اللہ علیہ کو یاد کر رہے ہیں، ان کے نام کو اپنے بینر پہ جگہ دے رہے ہیں، حضرت مولانا کلیم صاحب کو یاد کر رہے ہیں، حضرت قاری نصر الدین صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آخر وہ ہمارے کیا لگتے تھے؟ آخر وہ ہم سے ان سے کیا تعلق تھا؟ لیکن ہماری رشتہ داری بڑی مضبوط تھی، ہماری قرابت بڑی مضبوط تھی، ہمارا ان کا تعلق دین کی بنیاد پر تھا، ہمارا ان کا تعلق قرآن کی بنیاد پر تھا، ہمارا ان کا تعلق شریعت کی بنیاد پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں دوست کا کوئی رہنے والا ہے لیکن آج بھی ہم اپنے سینوں میں جگہ دیے ہوئے ہیں، کوئی کہیں علاقے کا رہنے والا ہے، آج بھی ان کی محبتوں کے نام پر ہمارا دل دھڑک رہا ہے۔ میرے بھائیو، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ قرآن سنت کے جاننے والے تھے، وہ قرآن سنت کے اسرار و رموز سے واقف تھے، اسرار و رموز سے واقف تھے۔ آج آپ سب کو پتا ہے، آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا عبدالرب صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا محمد اطہر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آج حضرت مولانا کا خطاب ہوگا، یقیناً آج آپ کے خطاب میں مولانا کی جھلک دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ مولانا کا خطاب ہو، جونپور شیراز ہند کہے جانے والے شہر سے تشریف لائے ہم سب کے محبوب دلوں کی دھڑکن حضرت قاری محمود صاحب بلیاوی ہمارے سامنے تشریف لے آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ قاری صاحب تشریف لے آئیں، ہماری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں۔ پہلے محرم کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے خطاب ہوا، اس کے بعد دوسرے محرم کو آپ کی شہادت کا تذکرہ ہوا، تیسرے محرم پر مجموعی طور سے صحابہ کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی، چوتھے محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ اجمالی تذکرہ ہوا، پانچویں محرم کو بھی حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے مختصراً انداز میں صحابہ کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ اس طریقے سے ہمارے سامنے خلفائے راشدین کا بھی تذکرہ ہوا، عثمان غنی کا تذکرہ ہوا، علی مرتضیٰ کا تذکرہ ہوا، لیکن میری مائیں اور بہنیں اس بات کی منتظر ہیں کہ ہماری بات نہیں آ رہی ہے، کیا خواتین کا اسلام میں کوئی مقام اور مرتبہ ہے ہی نہیں؟ ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ پیارے آقا موجود ہیں، اس کے بعد کچھ خواتین آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب بھی کہیں قرآن میں تذکرہ آتا ہے تو صرف مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کیا ہمارے اندر کیا قرآن کے اندر ہمارا تذکرہ نہیں ہوگا؟ اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ مرد ہوں یا عورت جنہوں نے بھی نیک کام کیا ہے، ہمیں اس کو اس دنیا کے اندر ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، آخرت کے اندر اسے نجات یافتہ ہم کہلائیں گے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ایک لمبی آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اعد اللہ
لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ ابھی تک تذکرہ مردوں کا ہو رہا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مرد ہو یا عورت، مسلمان ایمان والے عورت ہو، ایمان والے مرد ہو یا عورت، روزہ رکھنے والے مرد ہو یا عورت، صبر کرنے والے مرد ہو یا عورت، خشوع خضوع پیدا کرنے والے مرد ہو یا عورت، اور اسی طریقے سے ذکر کرنے والے مرد ہو یا عورت، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہو یا عورت، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے ان سبھی کے لیے مغفرت کا پروانہ تیار کر کے رکھا ہے، اجر عظیم کا پروانہ تیار کر کے رکھا ہے کہ آؤ میرے پاس اعمال کا خزانہ لے کر، میں اس کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں، صرف ہم مردوں کو اجر نہیں ملنے والا ہے، اگر آپ کے اندر اطاعت رہی، اگر آپ کے اندر فرما برداری رہی، اگر آپ کے اندر رب کا ڈر اور اس کا تقوی رہا، تو جہاں مردوں کو جنت ملے گی وہیں خواتین بھی جنت میں جائیں گی۔ اور اسلام کی خواتین نے، اسلام کی ماؤں اور بہنوں نے یہ کر کے دکھایا کہ ہم کسی میدان میں پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، ہم کسی میدان میں سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ جنگ کا میدان ہو، وہ علم کا میدان ہو، وہ عمل کا میدان ہو، وہ حدیث کا میدان ہو، وہ قرآن کا میدان ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، سن 3 ہجری کا دور ہے، غزوہ احد قائم ہے۔ اس غزوہ احد میں ایک خاتون موجود ہیں، ان کا نام ام حکیم ہے، ان کا نام ام حکیم ہے۔ خواتین میری بات کو غور سے سنیں، جب تک قاری صاحب نہیں آتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں کچھ کہنے کی ہمت کر رہے ہیں، تاکہ مجھے بھی عمل کرنے کی ہمت ہو، جذبہ ملے، شوق پیدا ہو۔ ام حکیم غزوہ احد میں موجود ہیں، لڑائی جاری ہے، لیکن ایک وقت کے بعد کیا ہو رہا ہے، لڑائی کا پانسا پلٹتا ہے، لڑائی کی کایا بدلتی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیو اور دوستو، وہی ام حکیم مار لڑتی ہیں اور دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ ایک جگہ ایسا ہوتا ہے کہ دشمن اپنی تلوار کو کھینچتا ہے، ام حکیم پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ام حکیم اپنے ڈھال سے اس کے تلوار کو روکتی ہیں، اس کے بعد اپنے تلوار سے اس کے گھوڑے کے پاؤں کو کاٹ کے کنارے رکھ دیتی ہیں، دشمن زمین پر گرتا ہے۔ اللہ کے نبی ام حکیم کے بیٹے عبداللہ کو کہتے ہیں کہ عبداللہ جاؤ اپنی ماں کا خیال کرو۔ میرے بھائیو، عبداللہ پہنچتے ہیں، دشمن کے سر کو اس کے بدن سے الگ کر دیتے ہیں، وہی ام حکیم ہیں۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ زخمی حالت میں پہنچتے ہیں، ام حکیم ان کے زخم کو سیتی ہیں، اس کے بعد پھر مردانہ وار غزوہ احد میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب ان کا بیٹا سامنے موجود ہوتا ہے، کہتی ہیں کہ اے بیٹا، جب تک تمہارے دم میں دم ہے، جب تک تمہاری سانس میں سانس ہے، جاؤ لڑو اور اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤ۔ یہ دین کی بات ہے، یہ محمد کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے۔ میرے بھائی، یہ ام حکیم کون ہیں؟ یہ ایک خاتون ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے اندر کس قدر بہادری کے ساتھ، کس قدر جرت کے ساتھ، کس قدر شجاعت کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کیا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں سنیں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے صفحات ہیں کہ آپ کی شان میں وہ چیز بتلانے والے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا کرنے کے لائق ہیں۔ میرے بھائیو، صرف ام حکیم کی بات ہم آپ کو نہیں بتا رہے ہیں، آئیے ہم چلتے ہیں۔ ایک مشہور صحابیہ ہیں، جب شجاعت کی باری آئے گی، جب بہادری کی باری آئے گی، جب بصالت کی باری آئے گی، جب ہمت کی باری آئے گی، جب جوش کی باری آئے گی، جب بہادری کی باری آئے گی، وہاں پر خولا کا تذکرہ نہ ہو، میرے بھائیو، بڑی ناانصافی ہوگی، بڑی ناانصافی ہوگی۔ آپ کو میں بتاؤں مائیں اور بہنیں، خولا ایک صحابیہ ہیں، ایک صحابیہ ہیں۔ جنگ کا میدان سجا ہوا ہے، ادھر توجہ فرمائیں۔ سب کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کیمرہ کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ادھر توجہ فرمائیں،
سوچ رہے ہیں روز ہمارا تذکرہ ہو رہا تھا، آج خواتین کا تذکرہ ہے تو ادھر ہی لوگ نمٹ لیں تب تک۔ تو میرے بھائیو، خواتین، مائیں اور بہنیں، خولہ ایک صحابیہ، جنگ کا میدان ہے، ہر ایک لڑائی کے لیے تیار۔ انہی کے درمیان ایک کالا نقاب پہن کر، چہرے کو ڈھانپ کر، کمر میں پٹا باندھ کر، ایک سرخ گھوڑے پہ سوار ہو کر ایک شخص موجود ہے۔ شخص کہہ رہا ہوں، ایک شخص موجود ہے، اس لیے کہ ابھی کسی کو پتا نہیں کہ یہ سرخ گھوڑے پر سوار ہونے والا کون ہے۔ لڑائی شروع ہوتی ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے، وہ گھڑ سوار سیدھا دشمن کے اندر چلا جاتا ہے، دشمن کی فوج کو چیرتا پھاڑتا اندر چلا جاتا ہے، اور اس بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے کہ جس طرف جاتا ہے صفیں کے صفیں الٹتی پلٹتی چلی جاتی ہیں، جس طرف وہ سوار بڑھتا ہے دشمن کی سب بچتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ سوار پہنچتا ہے، اس وقت کے جو جنرل تھے، اس وقت کے جو کمانڈر تھے، حضرت خالد بن ولید، کہا کہ اے گھڑ سوار، تو بڑی جرت کے ساتھ لڑے چلا جا رہا ہے، تیرے اندر بڑی بہادری ہے، کیا تو بتا سکتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہا کہ آج مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کون ہوں، پہلے یہ بتاؤ کہ دشمن کہاں ہے۔ دشمن کی طرف وہ پھر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میرے بھائیو، لڑتے لڑتے وہاں سے پھر واپس آتے ہیں، مجبور ہو کر کے حضرت خالد بن ولید پوچھتے ہیں، آپ تو بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں اور کیوں اس قدر جوش کے ساتھ، اس قدر جذبے کے ساتھ لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ادھر سے جواب ہوتا ہے کہ میں کوئی مرد نہیں ہوں، میں زرار کی بہن خولہ ہوں، میں زرار کی بہن خولہ ہوں، میں اس لیے آج لڑ رہی ہوں کہ ان دشمنوں نے میرے بھائی زرار کو بندی بنا لیا ہے، ان دشمنوں نے میرے بھائی کو قید کر لیا ہے۔ آج جب تک میں اپنے بھائی کو اس جیل سے آزاد نہیں کرا لوں گی، تب تک میں ان دشمنوں سے مقابلہ کرتی رہوں گی۔ وہ وقت آتا ہے کہ دشمنوں کا قلع کما کر دیا جاتا ہے، ان کی فوج کو تاراج کر دیا جاتا ہے، انہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ وقت بھی تاریخ دیکھتی ہے کہ ایک خاتون نے اپنے دم پر اور تمام فوج کے تعاون سے دشمن کے ساری طاقتوں کو نیست و نابود کر دیا، اور اس کے بعد ہمت پہنچتی ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے ہمت کا جو بادشاہ ہے وہی ہمارے بھائی کو قید کر کے رکھا ہے، وہاں پہنچتی ہیں، اپنے بھائی کو آزاد کراتی ہیں۔ میرے بھائیو، تاریخ ان کو خولہ کے نام سے جانتی ہے، یہ بھی ایک خاتون ہے جو اپنے آپ میں بہت بہادر تھی، جو اپنے آپ میں بڑی جرت کی، بڑی ہمت کی، بڑی شجاعت کی، بڑی رسالت کی مالک تھی۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کے اندر، ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر وہ جذبہ پیدا فرمائے کہ ہمارے اندر بھی، ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر بھی اس قسم کا جذبہ ہو کہ جب دشمن آنکھ اٹھا کر کے دیکھے ہم اسے آنکھ نہ ملائیں بلکہ ان کے آنکھوں کو نکال کر باہر رکھ دیں۔ یہ جرت ہوتی ہے۔ آج اگر ہمارے اندر بزدلی آ رہی ہے تو ہماری ماں اور بہنوں کی بدولت، ہماری مائیں اور بہنیں اگر ہمت والی ہو جائیں، ہماری مائیں اور بہنیں اگر بہادر ہو جائیں، ہماری مائیں اور بہنیں اگر حوصلہ مند ہو جائیں، تو آج آپ کی کوکھ ویران نہیں ہوئی ہے، آج آپ کی کوکھ بانجھ نہیں ہوئی ہے، آج بھی آپ کے وطن سے خالد بن ولید پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی آپ کے وطن سے خولہ پیدا ہو سکتی ہیں، ام حکیم پیدا ہو سکتی ہیں، صفیہ پیدا ہو سکتی ہیں، خنسہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ میرے بھائیو، عمر المختار کا آپ لوگ نام جانتے ہوں گے، اگر نہیں پتا ہے تو گوگل کریے اور لکھیے The Lion of Desert، تو آپ کے سامنے لکھ کر کے آ جائے گا عمر المختار۔ عمر المختار بہت پہلے کی بات نہیں ہے،
ہے، بہت پہلے کی بات نہیں ہے، ابھی 19ویں صدی کی بات ہے۔ عمر المختار ایک مکتب کا مولوی ہے، لیکن بات اسلام کی آئی، بات نبی کے دین کی آئی، بات شریعت و سنت کی آئی، تو وہی عمر المختار کھڑے ہوتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، پورے لبنان کو آزاد کرانے کی ہمت پیدا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک دن عمر المختار فوج سے لڑ کر کے خیمے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کی بیوی باہر نکلتی ہیں تو عمر المختار پوچھتے ہیں کہ اے میری بیوی تو باہر کیوں نکل رہی ہے؟ تو عمر المختار کی بیوی کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر نامدار، میں اس لیے باہر نکلتی ہوں تاکہ خیمے کا پردہ اٹھاؤں اور آپ خیمے کے اندر اسی طریقے سے سینہ تان کر داخل ہوں جس طریقے سے جنگ کے میدان میں سینہ تان کر داخل ہوتے ہیں۔ آپ مرد ہیں اور مردوں کے لیے یہ گوارا نہیں کہ وہ کہیں جا کر کے جھک جائے۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا شوہر جب خیمے میں داخل ہو تو جھکتا ہوا خیمے میں داخل ہو، اس لیے میں باہر نکلتی ہوں، خیمے کے پردے کو اٹھاتی ہوں اور یہ امید کرتی ہوں کہ جس طریقے سے ہمارا شوہر میدان جہاد میں سینہ تان کر کے چلتا ہے، اسی طریقے سے وہ خیمے میں داخل ہو۔ میری ماؤں اور بہنوں، یہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کون سا ناانصاف مولوی ہے، باتیں بڑی بڑی کرتا ہے لیکن ہماری بات کبھی نہیں کرتا۔ آپ بڑی باوقار ہیں، آپ قداور ہیں، آپ عزت و احترام کے مالک ہیں، آپ اس قابل ہیں کہ آپ کا احترام کیا جائے۔ نبی کی شان میں جب بات آتی ہے تو ایک مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا، دوسری مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا، تیسری مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا، چوتھی مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا۔ اب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، حضرت قاری صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، اس لیے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ حضرت قاری محمود عالم صاحب بلیاوی، استاد جامعہ حسینیہ